نہایت پرلے درجے کا بے غیرت، نہایت پرلے درجے کا گھٹیا ترین آدمی، چور و چکا ڈاکو لٹیرا، میں کیا کہوں اور کون کون سے نام اس کو دوں؟ کون سا وہ نام ہے جو رہ گیا ہے نواز شریف کے لیے؟ عظمت بھائی، نواز شریف کو ووٹ میں دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن نواز شریف اپنا آپ پہلے مجھے بتائے کہ نواز شریف نے میرے لیے کیا کیا، نواز شریف نے ایک عام پاکستانی کے لیے کیا کیا۔ نواز شریف جو اتفاق فاؤنڈری یعنی ایک چھوٹی سی دکان سے چلا، اور نواز شریف نے محل بنا ڈالے، نواز شریف نے اسٹیل ملز کا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا سلطنت قائم کر دی، نواز شریف نے ایون فیلڈ میں فلیٹ لے لیے، نواز شریف کا انڈیا میں بزنس، نواز شریف کا سعودیہ میں بزنس، جی آتا ہوں جی، الفا بھائی ادھر ہی آتا ہوں۔ تو میری جان، نواز شریف، میں اس بات کے اوپر سوچتا ہوں کہ اس بات پر بار بار سوچتا ہوں، ہر بار سوچتا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ایک اسٹیل مل ترقی نہ کر سکی، مگر نواز شریف کا ایک چھوٹی سی دکان سے چلنے والا بزنس ترقی کی انتہا کو چھو گیا اور آسمان کی بلندیوں پر وہ پہنچا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی ایئر لائنز نے تو آج تک ترقی نواز شریف کے ادوار میں نہ کی، لیکن نواز شریف کی شوگر ملیں روزانہ اب آگ نہیں پیسے اگلتی ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کسان، غریب، بہاری مزدور کا بچہ آج بھی 2 وقت کی روٹی تو دور کی بات، پینے کے صاف پانی کے لیے ترستا ہے، لیکن نواز شریف کے بچے جن کو ہیلی کاپٹرز میں کھانا پہنچایا جاتا ہے، اور ہیلی کاپٹر میں کھانا پہنچانے کا دورانیہ اس طرح ہوتا ہے کہ کھانا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا اور نواز شریف کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ میں نواز شریف کو ووٹ دوں گا اگر نواز شریف ان سوالات کا جواب دے کہ پاکستان کے غریب کسان کا بچہ تو بوری پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن جنید صفدر کو کون سی وہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف جھوٹ، مکاری، غنڈہ گردی، فحاشت، عریانی، بد کرداری کی علامت ہے۔ نواز شریف نام ہے ڈکیتی کا، نواز شریف نام ہے لوٹنے کا، نواز شریف نام ہے چوری کا، نواز شریف نام ہے بے غیرتی اور بے حیائی کا، نواز شریف نام ہے فحاشت کا۔ اور کیوں نہ ہو، جس کی خون میں رقاصہ کی دلالی کے حوض آئی ہوئی کمائی کا رزق پڑا ہوا ہو، اور جس کی خون میں ایک جس کی رگوں میں ایک دلال کا خون دوڑ رہا ہو، وہ یہ نہ کرے تو کیا کرے؟ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، کسی کے ماتھے پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو نواز شریف کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، نواز شریف نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نواز شریف نے صرف اور صرف یہ کیا کہ نواز شریف نے پاکستان کی عدالتوں کو کرپٹ کیا، نواز شریف نے پاکستان کی پولیس کو کرپٹ کیا۔ پنجاب پولیس میں گلو بٹوں کی تعداد نواز شریف کی مرہونے میں نہ تھے۔ نواز شریف نے قبضہ مافیا کو عام کیا، نواز شریف نے غنڈے پالے، نواز شریف نے فوج کو پنجاب پولیس بنا ڈالا، نواز شریف نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں بکھیری، نواز شریف نے پاکستان کے قانون کو اپنے پاؤں تلے روندا۔ نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کی سڑکیں، جس نے پاکستان کے ایئرپورٹ، ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کو گروی رکھا، اور وہ گروی رکھ کے جتنا مال و متاع بنایا اس میں سے اپنے پیسے لے کر، اپنا حصہ لے کر اپنے بچوں کو آسائش بھری زندگی دی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نواز شریف کو ووٹ نہیں دیتا۔ اب عمران خان کو ووٹ کیوں دوں؟ عمران خان کو ووٹ دوں گا، اس لیے دوں گا کہ عمران خان نے جب بھی بات کی رسول اللہ کی بات کی، عمران خان نے جب بھی بات کی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کی بات کی، عمران خان نے جب بھی بات کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگایا، عمران خان نے جب بھی بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کے راہ بتائے۔ عمران خان نے جب بھی بات کی تو کبھی القادر ٹرسٹ کا قیام کر کے مجھے نبی کی زندگی پڑھنے کے لیے مواقع دیے۔ عمران خان نے کبھی نمل یونیورسٹی بنائی، کبھی غریبوں کے لیے کینسر کے اسپتالوں کا چین بنا ڈالا، کبھی عمران خان نے غریبوں کے لیے شیلٹر ہاؤس بنائے تو کبھی ان کے لیے لنگر خانے بنائے۔
عمران خان کو ووٹ دوں گا کیونکہ عمران خان نے احساس پروگرام کے تحت ہر غریب کے گھر میں 12,000 روپیہ بھیجا تاکہ ان کے اوپر کرونا وائرس کا اثر نہ پڑے۔ عمران خان کو ووٹ دوں گا کیونکہ اس نے کامیاب نوجوان اسکیم کی بنیاد رکھی۔ عمران خان کو میں ووٹ دوں گا کیونکہ اس نے آزاد خارجہ پالیسی پر بات کی۔ عمران خان کو میں ووٹ دوں گا کیونکہ اس نے اپنا گھر اسکیم کی بنیاد رکھی۔ عمران خان کو میں ووٹ دوں گا کیونکہ وہ جب بھی سوچتا تو کسان کے بارے میں سوچتا، جب بھی سوچتا کسی غریب مزدور کے بارے میں سوچتا، ان کو روزی کے مواقع میسر کرنے کے لیے ہر قدم اس نے جو بھی قدم اٹھایا، ہر قدم اس کا سچا تھا اور سچ پر مبنی تھا۔ عمران خان کو ووٹ دوں گا کیونکہ عمران خان نے اداروں کی بات کی۔ عمران خان کی بات کروں گا کیونکہ عمران خان نے افواج پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے۔ عمران خان کو ووٹ دوں گا کیونکہ عمران خان نے پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ کرنے کے لیے، ملوں کو تقویت دینے کے لیے کام کیا۔ عمران خان کی بات کروں گا کیونکہ عمران خان نے ہر غریب کی جیب میں 10 لاکھ روپے ڈال کر کہا کہ جاؤ، اب اگر سرکاری اسپتالوں والے تمہارا علاج نہیں کرتے یا تمہیں ڈاکٹر نہیں ملتے یا ادویات نہیں ملتی تو جاؤ پاکستان کے سب سے بڑے اسپتال میں اپنا علاج کرواؤ، چاہے وہ دل کا ہے چاہے گردے کا ہے، تمہارا علاج کر دیا جائے گا اور پیسے تجھے دے گا تو عمران خان دے گا، پاکستان کی ریاست دے گی۔ اب ہم نے ریاست بچانی اور ریاست بچانے کے لیے سیاست ان سے چھیننی، اور سیاست ہم چھین کر اپنی ریاست کو مستحکم بنائیں گے، اپنی ریاست کو محفوظ بنائیں گے۔ تو میں بس اسی لیے عمران خان کو ووٹ دوں گا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ نواز شریف کے کردار میں اور نواز شریف کی گفتار میں جو فرق میں نے بیان کیا ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ اگر آپ کہیں گے تو میں اور بھی کر سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اقربا پروری میں نواز شریف کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور عمران خان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب نواز شریف نائل ہوا تو مریم نواز اور شہباز شریف کا نام دیا گیا تاکہ وہ صدر بن جائیں اور چیئرمین بن جائیں مسلم لیگ خون آمین نون کے۔ اور دوسری طرف عمران خان کے اوپر جب مقدمات بنے تو عمران خان کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کہا گیا تو عمران خان نے نام دیا ایک عام ورکر کا کہ نہیں، میرے خاندان کا کوئی بندہ بھی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، کیونکہ میں موروثی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے ساری زندگی جمہوری سیاست کا نعرہ لگایا اور جمہوری سیاست کے فروغ کے لیے میں نے ساری زندگی کام کیا، تو میں کیوں کر اپنے کسی خاندان کے بندے کو یہاں پر لے کر آؤں؟ یہ دونوں میں یہ فرق ہے، ایک اقربا پرور ہے اور دوسرا غریب پرور ہے۔ اب غریب نواز کو اور غریب پرور کو چھوڑ کر میں اقربا پروری کے اوپر میں کس طرح اپنا ووٹ ضائع کروں؟ نہیں، وہ جب بھی بات کریں گے اپنوں کی یا بات کریں گے، یہ جب بھی بات کرے گا غریب کی بات کرے گا تو میرا تو کام ہے میں غریب نواز کے ساتھ چلا جاؤں، جو غریبوں کو نوازتا ہے، جو غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جو غریب کی بات کرتا ہے، چاہے اس کی جان زندان میں ڈال دی جائے، چاہے اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، چاہے اس کی تحریک کو تتر بتر کر دیا جائے، میں تو اس کی بات کروں گا جسے دنیا عمران خان کہتی ہے، جو نام ہے وفا کا، جو نام ہے یقین کا، جو نام ہے سچائی کا، جو نام ہے ایمانداری کا، جو نام ہے خلوص کا، جو نام ہے محبت کا، جو نام ہے امن کا، جو نام ہے پیار کا، جو نام ہے پاکستان کا، جو فخر ہے پاکستان کو، جو شان ہے پاکستان کی، جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، جس نے پاکستان کا نام شرق تا غرب روشن کیا، اس عمران کو ووٹ دوں گا، چاہے میری جان چلی جائے میں ووٹ عمران کو دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ جی میں عمران خان ہوں اور میں انشاءاللہ ہر وقت میرے خون کا آخری قطرہ بھی عمران خان کے قدموں پر قربان۔ اوور ٹو یو جی۔ اوکے جی، تھینک یو جی، بہت زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا جی، یہی کوشچن اوپر لے کے چلتے ہیں۔ نارملی میں بھائی آئے، نظر بھائی آئے ہیں اور جنگوی بھائی آئے ہیں، تو خرم میں آپ کے پاس تھوڑی دیر بعد میں آتا ہوں، کیا خیال ہے؟ یا پہلے آپ بات نہیں کرنا ٹھیک ہے، چاہیں گے؟ بہت اچھی، میں بس تاکہ میں محمود صاحب کو کہوں گا بہت اچھی بات کی ہے، تو آپ ایک کی مرضی کو لے لیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ منٹ بھائی، ایک منٹ، یہ عابد بھائی میں اسی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں ویل کہ یہ سیٹ خالد محمود بھائی، ویل سیٹ، ویری ویل سیٹ۔ جی خالد محمود بھائی نے بھی زبردست بتایا اور واصف بھائی نے بھی زبردست بتایا۔ میرا بات کرنے کا مطلب یہ تھا، سوال رکھنے کا مطلب یہ تھا
کہ ہم لوگ جو ڈیلی ادھر بیٹھ کے سر کھپاتے ہیں اس کا آئیڈیا لیں کہ کتنا اثر ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا ہے، کتنا میسج آگے پہنچ رہا ہے یا کتنا نہیں پہنچ رہا ہے۔ ابھی جس بھائی نے بھی، نظر بھائی بیٹھے ہیں اوپر، خرم بھائی بیٹھے ہیں، جنگوی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میری یہ اتنی گزارش ہے کہ جو بھی اس میں سے کمپیریزن کرنا ہے نا وہ فیکٹ اور فگر کے ساتھ کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو عمران خان 27 سال سے ہمیں بتا رہا ہے فیکٹ اور فگرز، ٹھیک ہے، وہ کتنے لوگوں کو ابھی تک یاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں یاد ہیں تو اس کو رپیٹ کریں گے تو دوبارہ ریمائنڈ ہو جائیں گے سب کو، ٹھک ہے۔ تو انشاءاللہ جب جی۔ کوئی بندہ کہیں بھی جواب سوال کرے گا، پاکستان میں کرے گا، کسی کو بتائے گا، کسی سے بات کرے گا، تو وہ اس کا میسج فیکٹ اور فگر کے ساتھ آگے رکھے گا تو اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی شکریہ۔ ہاں جی، اسی لیے پھر چلتے ہیں پہلے جنگوی کے پاس، پھر نظر عباس بھائی جو ہیں وہ پھر اسے مکمل کریں گے۔ جی جنگوی بھائی، ووٹ کیوں نہ میں نواز شریف کو ووٹ ہم کیوں نہ دیں نواز شریف کو، عمران خان کو کیوں ووٹ دیں، نواز شریف کو کیوں نہ ووٹ دیں، کیا وجہ ہے؟ جی السلام علیکم سب بھائیوں کو۔ عابد بھائی نظر بھائی کو ٹائم دے، میں تو پھر ادھر ہی ہوں، نظر بھائی کا تھوڑا ضروری ہے ان کا پوائنٹ آف ویو، میں سن رہا ہوں۔ نظر بھائی کی شفقت ہے اگر وہ ہمیں کوئی ڈیٹیل سے سر بتا دے تو۔ آپ تھوڑا سا بول لینا، نظر بھائی کو میں لاسٹ میں وہ دیں گے سارا اس کا کچا چٹا جو ہے نا وہ نکال کے رکھ دیں گے۔ آپ پلیز آپ اپنے جو یار عابد بھائی بات یہ ہے کہ آپ میرے سے پہلے خالد محمود صاحب کو ٹائم دے دیتے ہیں، وہ ہر چیز رگڑ دیتے ہیں، پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے بات کرنے کو، جو تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے چلیں آپ نظر بھائی کو ٹائم دیں، میں اس پہ تھوڑا بہت بات کروں گا۔ جی نظر بھائی بات کریں آپ۔ خالد نیچے تو میسج آئے گا، نسوار پا کے تو شروع ہو جانا بھائی، تھوڑا جا کاٹ رکھے گا میٹھا۔ جی نظر آگے بھائی، پھر اور کا چورن رہن دیا کرو بیچنے لی۔ چکوی نے گل صحیح کی تھی، وہ سارا کچھ رگڑ گیا۔ جی نظر بھائی آپ، جی سر۔ نظر بھائی نے نیچے میسج کیا کہ وہ نہیں بات کر سکتے، وہ شاید بزی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، پھر خرم بشیر آپ ہی رہ گئے یار۔ ہلو، السلام علیکم جی ساروں کو۔ جی 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 وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ کاشف بھائی نے بہت پیاری بات کی ہے، انہوں نے کافی پوائنٹس تو بتا دیے ہیں، نارمل 80% بتا دیے ہیں، لیکن اگر عابد آپ بھائی کمپیریزن کریں، جو تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اگر ایز اے لیڈر بھی کمپیریزن کیا جائے نا، عمران خان کے کام تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایز اے پرسنالٹی اور ایک ایز اے یعنی کہ ایک ایز اے ہسٹورین اور ایک ایز اے لیڈر اور ایک ایز اے ٹیچر اور ایک ایز اے اسلامک اسکالر، وہ بھی بہت آگے ہے۔ مطلب کہ جو اس نے کام کیے ہیں، جو کاشف بھائی نے بتائے ہیں، وہ تو بہت اچھی، جنہوں کاشف بھائی نے یہ بھی بتایا کہ جو اس نے اسلامی تعلیمات دی، مطلب کہ جو حضور کا نام اور وہ جو اس نے یونائیٹڈ نیشن میں بولا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اچھا تھا۔ تھینک یو جی۔ اچھا، وہ بھی بہت اچھا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ایز اے لیڈر نا، لیڈر وہ ہوتا ہے جو آگے کی چیز دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں کرنٹ سینیریو میں تو ہر کوئی بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک لیڈر یہ ہے جو آگے کی چیز دیکھ سکے اور اس پہ اپنا لائمل بنا سکے۔ تو عمران خان یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا پہلے سے ہی، کہ جب ایک تو وار جب سٹارٹ ہوئی 9/11 کی، تو عمران خان اس ٹائم سے کہہ رہا تھا کہ اس وار میں نہ جاؤ، اس وار میں نہ جاؤ، یہ وار ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ اور وہ ویسے ہی ہوا، اس کی بات سچی نکلی کہ ہم اس وار میں گئے اور وہ وار ہمارے گلے پڑ گئی، اور کتنے مسلمانوں نے قربانی دی، اور کتنے پاکستانیوں نے، اور کتنا ہمارا وہ ضائع ہوا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایک ہماری اکانومی تھی، کتنا ہمیں لاس ہوا اس چیز کا۔ سیکنڈلی بات ہے کہ لیڈر کا ایک آگے دیکھنا، اور سب سے جو اس خطے کی سب سے جو بری چیز ہو رہی ہے نا، جو اس خطے میں نیکسٹ جو ایک چیز ابھر رہی ہے، وہ ابھر رہی ہے مودی ازم، جو انڈیا میں ہے، جو ایک ہندوتوا کا جو ایک وہ لے کے آ رہا ہے نا، اور جیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور باقی اسٹیٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، جو اپنی نیبرنگ کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان ہو گیا، کہ اپنی ایک ہیجمنی بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے بھی اس چیز کا ویژن رکھتے ہوئے اس نے ایک بہت اچھی یونائیٹڈ نیشن میں تقریر کی، اور اس نے اس کو جو کمپیریزن کیا نا ہٹلر کے ساتھ، وہ بالکل ایک جائز کمپیریزن تھا، کیونکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جو ہٹلر تھا اس کی بھی یہی کریکٹرز تھے جو مودی کے ہیں اس ٹائم پہ انڈیا کے۔ تو ایک تو اس کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ یہ آگے کا دیکھتا ہے اور آگے کا ویژن رکھ کے بات کر رہا ہے۔
اور جو اس نے جو اکانومی میں گروتھ کی پاکستان کی 6%, جو پچھلے 2 سال میں اس کی ہوئی تھی جب یہ گیا ہے, تو اگر آپ 6% کی گروتھ دیکھیں تو یہ تقریباً 18 بلین بنتی ہے سال کی. تو اگر اس کو ہم نیکسٹ 5 سال دیتے ہیں تو 18 بلین کے حساب سے اگر یہ 6% گروتھ کرتا رہتا تو یہ تقریباً 100 بلین کی اکانومی ہماری ایڈ اپ ہو جانی تھی ہمارے اس میں. اور ہمارے قرضے ہی اس ٹائم پہ تقریباً اس ٹائم پہ 100 بلین تھے, اور اب تو میرے خیال سے 100 سے زیادہ ہو گئے ہیں, 130 ہو گئے ہیں. لیکن تو یہ اس ٹائم پہ یعنی کہ ہم نے جو ہمارا جو فورن ڈیپٹ کے ہم ٹریپ میں آئے ہوئے تھے, ہم وہ نکل سکتے تھے. مجھے نظر آ رہا تھا ایز اے, میں نے اکانومی پڑھی ہوئی ہے, مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ اس کی لائن صحیح ہے, ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, لیکن اگر یہ اسی طرح کنٹینیوس رہتا ہے اور ہم اس کو اگلے 5 سال اور دے دیتے ہیں تو ہمارا جو ڈیپٹ ٹریپ ہے ہم اسے نکل سکتے ہیں. ایک چیز نظر آ رہی تھی, اور ہماری جو ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہو رہا تھا. تو وہ ایک بہت اچھی چیز تھی. لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا, اس کے بعد جو ساری چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو گئی اور چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں. تو میں اس کو ایز اے پرسنالٹی وائز بھی کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے ایز اے ویژنری, اور یہ تو نواز شریف سے بہت آگے ہے. نواز شریف تو میرے خیال سے گلی محلے کا لیڈر ہے, اس کو تو ہم نے ویسے ہی قومی لیڈر بنایا ہوا ہے. تو جی میری یہ رائے تھی, باقی آپ لوگ بتائیے. تھینک یو جی. جی عظمت بھائی. جی سر صحیح ہے, سب بندوں نے صحیح اوپینین دیا اپنا, اور بس یہ ان کے اوپر یہ آج 2-4 دن یا ہفتہ 10 دن لگائیں, ان کی جو سیاست ہے اس کا کچا چٹا کھولیں, اور جتنی بھی انفارمیشن ملتی ہے وہ شیئر کریں عوام کے ساتھ, اور آگے پاکستان تک لے کے جائیں, تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. بھائی ایسے ہم عابد بھائی. بیٹھ کے ہلکے کی بات کرتے رہیں, اس کا فائدہ نہیں. جی جی عابد آپ بھائی. لوگ, میں تھوڑا بزی ہوں. جی واسف. جی آپ. جی عابد بھائی, اس پہ فہیم بھائی آئے ہیں, یہ اگر الیبوریٹ کرے, اسے کلوز کرے اس ٹاپک کو. فہیم بھائی, ہم کیوں ووٹ دیں نہ دیں نواز شریف کو, اور کیوں ووٹ دیں عمران خان کو؟ جی دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات ہے جو کسی بھی بندے کی ایک نیت کیا ہے. جو بندہ پاور میں آتا ہے, جو کسی ملک کی حکمرانی کرتا ہے, تو کیا سوچ کے کرتا ہے. ایک تو بہت بڑی بات ہے کہ جب خان صاحب آئے ہیں تو خان صاحب پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں. خان صاحب یہ سوچ پاکستان میں رول آف لا ہوگا, اور 20-25 سال کی سٹرگل کے بعد جب خان صاحب کو پاور ملی ہے, حالانکہ اس وقت پاکستان کی اکانومی بہت ہی فریجائل تھی, اس کے باوجود خان صاحب نے اس فریجائل اکانومی میں اس میں کووڈ بھی آیا. تو جس طریقے سے اس بندے نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں, تو وہ تو انبلیویبل ہے. اس لیے اس کی نیت میں ملک کو بیٹر کرنا تھا. نواز شریف اور زرداری, ان کا تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے بھائی جان, اس لیے کہ وہ تو پالیٹکس میں آئے جب زرداری یا بے نظیر کے ساتھ جب آیا تھا تو مسٹر 10% کہلاتا تھا. نواز شریف جب پہلی دفعہ پالیٹکس میں آیا ہے تو ایون فیلڈ کی پراپرٹیاں اور دنیا میں انہوں نے پراپرٹیاں بنائیں. تو عمران خان کا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. ایک بڑا ویژنری لیڈر, اور جو سب سے بڑی بات ہے, 3-4 چیزیں تو ایسی ہیں جو کسی بھی ملک کو اگر آپ نے صحیح رستے پہ ڈالنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کیا انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سراؤنڈنگ کی انوائرمنٹ تھی کہ آپ کے ملک پہ آج بھی جو حقیقت ہے, ایک قبضہ ہے, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو آج دنیا کی سپر پاور ہے, جسے امریکہ کہتے ہیں, اور ویسٹ سارے ان کے آگے دم ہلاتے ہیں. عمران خان نے ایسی پاور کو چیلنج کیا جو ان ریالٹی پاکستان کو پراسپیکٹ نہیں ہونے دیتی تھی, کیونکہ آپ نے اگر اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کسی بھی ایسی پاور کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنا جو پاور آپ کو وار کرواتی ہے, آپ کو اگر پیسہ بھی دیتی ہے یا کسی قسم کی کوئی چیزیں بھی. عابد بھائی اینی تھنگ ایلس, میں رک جاؤں؟ نہیں, سوری. اچھا, انیشلی اگر آپ نوٹ کریں کہ امریکہ جہاں بھی گیا
اس نے ٹیکنیکلی اس ملک کو سٹیبل نہیں کیا. امریکہ کی ساری زندگی وار اکانومی آج بھی ہے. جہاں بھی گیا لوگوں کو قبضہ کیا، لڑائی کروائی، ان کے ملکوں میں لڑائی کروانے کے بعد ان کو اسلحہ بیچا. تو یہ تو امریکہ کی پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے. اور ایک ایسا ویژنری لیڈر آیا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اگر مجھے اپنے ملک کو پراسپیکٹ کرنا ہے تو مجھے امریکن انفلوئنس سے جان چھڑانی ہے، اور مجھے اپنی ریجن کی پالیٹکس کرنی ہے. اس ریجن کی پالیٹکس میں آپ کو یاد ہے کرتارپور ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے جو اسپیشلی سکھ لوگ تھے ان کا دل جیتا خان صاحب نے. یہ ایک بہت بڑی جیت تھی کہ انڈیا کی ایک بہت پاورفل قوم جو سی ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں بول سکتی. صرف ایک کرتارپور راہداری، اس کے پیچھے اوبیسلی عمران خان کا انیشیٹو تھا. اس کی وجہ سے انڈیا کتنے بیک ٹریک پہ گیا ہے. تو یہ دیکھ لو. پھر پاکستان نے اگر کل کو ریوائیو کرنا ہے میرے بھائی تو فہیم بھائی میں ایک اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ویری گڈ پوائنٹ. یہ پوائنٹ میں نے مس کر دیا تھا، آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، ویری گڈ پوائنٹ. اچھا، دوسری اگر پاکستان کو دیکھیں، مثال کے طور پہ پاکستان میرا گھر ہے اور مجھے اسے چلانا ہے بیٹر، ٹھیک ہے. تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان قبضوں میں بھی ڈوبا ہوا ہے، اور مجھے اگر پاکستان کو ریوائیو کرانا ہے تو جو دنیا کی بڑی کموڈٹی ہے، فار ایگزامپل گیس اینڈ پیٹرول مجھے سستا ملے گا تو میری پوری اکانومی بوسٹ ہوگی، ٹھیک ہے. وہ عمران خان ہی تھا جو پوٹن کے ساتھ ملا، اور پوٹن نے عمران خان کو آفر کی تھی یہ سوچ کے کہ ایک ویژنری لیڈر آیا ہے. آپ کو وہ مطلب 60% پہ دے رہے تھے، 40% تیل آپ کو کم دے رہے تھے. آپ کو اسی چکر میں آپ کو ایران گیس دینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. پھر اگر آپ کو اپنے ملک کو ریوائیو کرنا ہے تو سب سے بڑی بات کہ آپ کو اگر گندم چاہیے تو دنیا کی سب سے بڑی سپلائی آپ کو رشیا دینے کے لیے تیار ہے. پھر اگر آپ نے یورپین مارکیٹ سے نکلنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اپنے ملک کو ریوائیو کرنے کے لیے اگر آپ نے ایکسپورٹس کرنی ہے تو رشین سٹیٹ کے ساتھ اتنی زیادہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں کہ اگر عمران خان کوئی امریکن لابی کامیاب ہونے دیتی تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں تھرو سی پیک آپ دنیا کی اس ریجن کی ایک سپر پاور ہوتے، اور انڈیا تھوکے چاٹ رہا ہوتا. مانا کہ انڈیا اوبیسلی انہوں نے اپنی اکانومی بہت آگے لے کے گئے ہیں، وہ سارا کچھ اپنی جگہ، کسی کے بڑے ہونے سے ہمیں جیلسی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر انڈیا ہمیں پوڈل بنانے کے لیے، یعنی کہ دم ہلانے والا کتا بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ہمیں جیلسی ہے. اور ان ریالٹی انڈیا امریکن کی آشیرواد پہ اور ہماری چین آف کمانڈ کے لوگوں کی رونگ فیصلوں کی وجہ سے ہمیں پوٹل ہی بنایا ہوا نا. اور عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا کہ اگر مجھے اپنے ملک کو بچانا ہے تو مجھے گندم بھی رشیا سے لینی ہے، مجھے ریجنل پاورز میں جانا ہے، مجھے اگر سی پیک لگانا ہے تو میری 65% یوتھ جو سی ہے اس کو جابز دینی ہے. تو جو سارے سی پیک کے ساتھ جو سارے انڈسٹریل زون لگنے ہیں اس پر، اور آئی ٹی کے اوپر کتنی بڑی خان صاحب کی ترقی تھی. میں آپ کو اینڈ لیس چیزیں گنوا سکتا ہوں، لیکن سب سے بڑی بات کہ پاکستان کو صحیح رستے پہ ڈالنے کے لیے اس کے پاس ایک روڈ میپ تھا. اور جو دوسری بڑی بات، اس کو دنیا کا ہر اوورسیز پاکستانی اس کے لیے پیسے، جان مال سب دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ بہت بڑی ایج ہے خان صاحب کے پاس. اوورسیز پاکستانی، کئی اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ نے بہت نوازا ہے، اور پاکستان بہت زیادہ منرلی رچ کنٹری ہے. ہمارے اپنے سارے بھائی اگر جا کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، ون ونڈو آپریشن ہو، کوئی کسی قسم کی بل شٹ نہ ہو، کوئی بےایمانی نہ ہو، تو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہی پاکستان کو ایک بہت بڑی پاور بنا سکتے ہیں. اور وہ اسی صورت میں اگر خان جیسا لیڈر ہو. تو سر خان صاحب کے بہت سارے پلس ہیں. پھر خان صاحب کے اگر ریجنل پالیٹکس میں جاؤ، چائنا کیوں کسی ایسے لوگوں پر
اعتبار کرے گا جن کے اسکیلٹنز یورپ میں ہیں، جیسے زرداری، نواز شریف، ظاہری بات ہے ان کی جائیدادیں ہیں، یا کسی جنرلوں کی جو جائیدادیں ہیں ان کو کسی وقت بھی عام ٹویسٹ کر سکتے ہیں. تو وہ آبویسلی آپ کی ریجنل سپر پاور، وہ اس کو پسند ہی عمران خان آتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہے جو کوئی اسکیلٹن سے نہیں رکھتا. حالانکہ بیچ میں کہیں نہ کہیں وہ اس سے گھبراتے بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ ان کو یہ پتا تھا ایٹ لیسٹ کمپرومائز نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری، میں آپ کو اور کئی چیزیں گنوا سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس اتنی چیزیں اپوزیشن کے خلاف بات کرنے کی ہے کہ وہ اگر کوئی کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اگر وہ ہو تو اس میں بالکل ڈوب مرے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، میں اور بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن دیٹس انف آئی تھنک. تھینک یو. جی سر، شکریہ سر. نیچے ہمارے بھائی ہیں. وعلیکم السلام سر، آپ کی صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، خرم شہزاد، جی ہم السلام کیوں، جی ہاں جی ہاں، سوال یہ تھا کہ کیوں ووٹ نہ دیں نواز شریف کو، اور کیوں ووٹ دیں مرشد کو؟ مرشد کو. سر دیکھیں، مرشد کو چاہنے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں جہاں تک مرشد کی بات ہے، دیکھو، لیکن یہاں پہ نواز شریف بات. نے جی نواز جی شریف نے جو ہے وہ روڈیں بنائی ہیں، تو سر، میں مرشد نے بتاتا کتنی ہوں روڈیں؟ کیا کیا بنایا. پولیس میں اس نے کام کیا سر، اور مرشد نے کیا کام کیا سر پولیس میں؟ سر دیکھیں، پہلے تو سر وہ نا جو کرکس ہے نا ہر چیز کا، وہ سر ڈسکس کرنا چاہیے کہ جس چیز پہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ اور بینکرپٹ یا ڈیفالٹر کنٹریز، یہ 3 کیٹیگریز دنیا میں آ جاتی ہیں نا سر. دیکھیں، اگر ہم لسٹ اٹھائیں ڈیولپڈ کنٹریز کی، تو اس میں ہم ان کنٹریز کو ڈیولپڈ بولیں گے جہاں پہ ایک عام جو سٹیزن ہے نا وہ خوشحال ہے. وہ اس میں کوئی بھی مطلب ایک تو اپر اور لوور کلاس نہیں ہوگی، موسٹلی جو ہے نا لوگ خوشحال ہوں گے. وہ کنٹریز ڈیولپڈ کی کیٹیگریز میں ہیں. جو انڈر ڈیولپڈ ہیں ان میں کلاسز بھی بنی ہوئی ہیں، ان میں پاورٹی لائن بھی ہے، اور وہ انڈر ڈیولپنگ کی کیٹیگری میں. ادھر انفارچونیٹلی ہمیں گھسیٹ کے ڈالا گیا بینکرپسی میں، ڈیفالٹر میں، کبھی گرے لسٹ میں، اس کیٹیگری میں. ابھی خان صاحب کو ووٹ ڈالنے کی سب سے جو میری بڑی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو کی جس بات کی دنیا کو تکلیف تھی، خان لوگوں کو پاورٹی لائن سے ڈائریکٹ اٹھا کے ایکول لیول پہ لے کے آ رہا تھا. حالانکہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ پہلے گورنمنٹ اپنے آپ کو بینکرپسی سے نکالتی ہے، کوئی بھی اسٹیٹ ہو، تو اس کے بعد پھر وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہے. ادھر خان کیا کر رہا تھا؟ وہ ڈائریکٹ پاورٹی لائن سے لوگوں کو اٹھا رہا تھا. وہ ہیلتھ، ایجوکیشن یا جو بھی بیسک نیڈز تھیں وہ ان پہ ورکنگ کر رہا تھا، لوگوں کو ادھر سے اٹھا رہا تھا. تو دنیا کو یہ اس طرح کا بندہ بہت چبھتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پبلک کی وہ فیمس فگر بن جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ خان صاحب کی فارن پالیسی تھی ایکویلٹی کی بیس پہ ریلیشن شپ. تو وہ مطلب نا وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا تھا کہ ڈیلے، وہ مطلب کوئی بھی اس کے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈ کیا جائے، وہ چاہے چائنا ہو، رشیا ہو یا یو ایس اے. وہ کہتا تھا کہ میری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوگی، میری اپنی ورتھ ہوگی، نہ کہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے کہ میرے سراؤنڈنگ میں چائنا یا انڈیا بیٹھا ہوا ہے تو مطلب بے شک میں اٹامک پاور ہوں لیکن مجھے وہ ڈبل سٹینڈرڈ میں ڈیل نہیں کیا جائے گا، ایسے نہیں چلے گا. تو یہ تھی خان صاحب کی. باقی بات آ گئی انسٹیٹیوشنل جو ڈیولپمنٹ خان صاحب نے کی، تو اس میں سر دیکھیں انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے پی کے کی آپ کے سامنے ایگزامپلری تھی کہ پولیس کی ورکنگ ادھر کیا ہے اس کی. ہاں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ادھر کا لوگوں کا جو ہے نا وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا سسٹم بڑا سٹرونگ ہے، جو مسالتی کمیٹی یا سالسی وغیرہ، وہ بھی ایک سسٹم سٹرونگ ہے. اور سیکنڈ ون وہ مطلب جو جرگا پنچایت میں ہوتا ہے، سیکنڈ ون پولیس اسٹیشن کا جو اس کے بعد سسٹم آتا ہے. پنجاب میں یہ خان صاحب نے مطلب کیا اس کو، لیکن انفارچونیٹلی ادھر ہماری جو
پولیٹیکلی فگرز ہیں وہ بڑا اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں کافی حد تک چیزوں میں بہتری آئی. ایون کہ جو سی ایس پی کلاس تھی وہ اس کے ساتھ بڑی ڈسٹرب ہوئی کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایس پی رینک سے لے کر آن وارڈ جو ہے وہ لگژری گاڑیاں ختم کر رہے ہیں. تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. سر یہ بیوروکریسی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا. تو یہ ڈی ایم جی گروپ ہو، پولیس سروس ہو یا کوئی بھی ہو، مطلب وہ ٹیکسیشن کی کلاس ہو، ایف بی آر کی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کرنے کیا جا رہا ہے. وہ بیسیکلی ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا جس کی وجہ سے اس جگہ پہ پہنچا وہ کرپشن تھا. اور وہ کرپشن کون کرواتا ہے؟ وہ بیوروکریٹس کرواتے ہیں. پولیٹیشین کی بیچارے کہ وہ پولیٹیشین کیسے کرپشن کر سکتا ہے؟ اس کو تو ہو نو نہیں ہے اکانومی کی، اس کو ہو نو نہیں ہے کہ سسٹم کی مشینری کیسے انسٹیٹیوٹ کی چل رہی ہے. جس انسٹیٹیوٹ کا وہ اس کو منسٹر بنایا گیا ہے، لیٹ سپوز کہ ریلوے کا منسٹر بنایا گیا ہے، تو سعد رفیق کو کیا پتا کہ ریلوے میں کیسے کیسے کرپشن ہونی ہے، یا اس کو کیسے نیکسٹ جو ہے اس کو لے کے آنا ہے، نیکسٹ آڈٹ میں اس کو کلیئر کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری بیوروکریٹ کلاس کرواتی تھی. تو بیوروکریٹ کلاس کے لیے عمران خان ایک بہت بڑا جھٹکا تھا. تو یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دو طریقوں سے خان صاحب کو ڈیمیج کیا گیا تھا، کیونکہ خان صاحب کا وی این بیسیکلی جس کی وجہ سے میں اس کا ووٹر ہوں، اس کا وی این بہت ہائی تھا کہ میں اپنے ملک میں پاورٹی کلاس جو ہے نا، پاورٹی لائن پہ لوگ ہیں، ان کو ادھر نہیں رہنے دوں گا. یہ سیم ایجوکیشن لیں گے، کوئی او لیول اے لیول نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو سب کے لیے ایکول ہوگا، اور قرآن کی ایجوکیشن لازمی ہوگی، وہ ایجوکیشنل سسٹم کا حصہ ہوگی. اور مطلب دوسرے نمبر پہ کہ ہم فارن پالیسی میں دنیا میں ایکول لیول پہ کھیلیں گے. تیسرے نمبر پہ وہ دنیا سے فارن انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے. تو یہ میری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں خان کا سپورٹر ہوں. نواز شریف کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو مطلب آج بھی وہی باتیں کر رہی ہیں. فیکٹس کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اٹامک بم یا وہ کیسے کس نے کس طرح سے کروایا تھا. تو وہ اس کا ووٹر ہے، اس کے میں مائنڈ سیٹ کو میں کچھ نہیں بولوں گا کہ نواز شریف نے 2 کام موٹر وے تھے ایٹم بم، مطلب اس چیز پہ تو میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. کیا فیکٹس ہیں کیا نہیں ہے اور کدھر کیا ہو رہا ہے. جی تھینک یو. اوور ٹو یو عابد بھائی. فہیم صاحب کی ہو گیا تانوں؟ او سر پتہ نہیں مینوں فہیم صاحب نیچ ہی آئی ہے، میں مائک نہیں میوٹ کر سکیا، کوئی مسئلہ نہیں. اے نہیں بڑھاپے نہیں دی تسی او نہیں کوئی مسئلہ نہیں، پر یہ تانوں میں ادھر بٹھانا تے تسی چھلانگ مار کے نکل جاندے ہو. نہیں میں نہیں ملیا. اصل وچ پتہ کی ہویا ہے، میں تھلے نا کامنٹس پڑھن واسطے تھلے کیتا ہے کہ کیڑے کیڑے کامنٹس آئے سن، تو وہ دوجی جگہ چلا گیا، پھر میں دوبارہ آنا پیا. سو از مائی مسٹیک، میں کامنٹس پڑھ رہا ہاں تھا. ہاں کیونکہ نال نال دستے جایا کرو، یہ نہ ہوئے نا پھر خود ہی نال صاف ہو گئے جی. ہاں نہیں 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 ہاں کیئرفل تھوڑا جہا دسیا کرو نال نال تھوڑا. خرم بھائی نہیں وہ آصف چودھری صاحب رہ گئے سر، سوری سر جی السلام علیکم. آصف چودھری صاحب آپ رہ گئے. نواز شریف کو ووٹ کیوں نہ دے سر؟ جی انہوں نے موٹر وے بنائی ہے، انہوں نے جو سڑکوں کا جال بچھایا، جی میں اور آتا ہوں. یہ جو ہے میٹرو بنائی ہے، ٹرام بنائی ہے. تو عمران خان نے کیا کیا سر جی؟ جی میں ہم آتا کیوں ہوں اس ووٹ پہ. دیں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ پہلے جو سڑکیں بن رہی تھیں اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی محلے کی سولنگ بن رہے تھے، اور وہ ہر سال سولنگ جو ہے نا اس کی اینٹیں اتاری جاتی تھی، نئی لگائی جاتی تھی، اور وہ 1 سال کے لیے اس کی وارنٹی ہوتی تھی. 60 سال میں وہ نیچے بیٹھ جاتے تھے، کھڈے ہو جاتے تھے بارشوں کی پانی کی وجہ سے. اور اس کو لیول بھی صحیح اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ تاکہ یہ خراب ہو اور اگلے سال پھر جو ہے نا ٹھیکہ ملے اور اس میں کرپشن کرے. اور یہ ایک موروثی سیاست اور موروثی جو کام کروانے کا طریقہ چل رہا تھا نا، مطلب جو ہمارے پاس ایک وہ اس میں کرپشن کرنے کا، تو وہ چلتا آ رہا تھا. روڈ بنتے تھے اس طرح، اس میں کرپشن بے بہا تھی. یہ تو ایک چھوٹی چیزیں تھی نا کہ جو ہائی لائٹ ہو رہی تھی، تو اندر کھاتے میں کرپشن تھی وہ تو بے حساب تھی. اچھا، جو ہماری غربت تھی اور جو معاملات تھے، عمران خان نے آ کے سب سے پہلے
فرسٹ ایڈ جس طرح کوئی زخمی ہوتا ہے اس کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو عمران خان کے ساتھ ہی یہ لنگر خانے اور جو ہے نا باقی جو نہ گئے اور یہ چیز اس لیے دی کہ کم از کم ان لوگوں کا گزارا ہو سکے جو بالکل ہی بیچارے جن کے پاس وہ نہ کھانے کو ہے نہ سونے کو ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ ایک ویژن دیا کہ بھائی میں اپنی قوم ایسی تیار کروں گا. آپ سلم کی سیرت کی سٹڈی کرو, سب لوگوں کو بتایا اور کہا کہ معاشرہ جس طرح ریاست مدینہ پہ کام ہوا اسی طرح میں نے اپنے معاشرے پہ کام کرنا. میرے لوگ تیار ہو جائیں گے تو مجھے نہ کوئی روڈ بنانے کی ضرورت ہوگی نہ مجھے کوئی ان کو بتانے کی ضرورت ہوگی چیزوں کے. وہ خود اس سارا اپنا سسٹم کے تحت چیز آٹومیٹ ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے. اور کسی انڈیویجول چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے اس نے ایک اسلامی نظام کے اوپر دوبارہ فوکس کیا اور پاکستان کو دوبارہ لے کے آیا کہ بھائی جو ہے نا آپ وسلم کی سیرت جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرے. پھر اس نے عبدالقادر یونیورسٹی اس لیے بنائی کہ وہاں ریسرچ ہو, وہاں جو ہے نا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہو اور جس سے ہمارا ایمان بھی پختہ ہو اور ہم جو ہے نا آنے والے دور میں جتنے بھی چیلنج ہیں اس کا مقابلہ اسلام اور سائنس کی روشنی سے کر سکے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس کی جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر کیس ہوا تاکہ یہ مطلب فلاپ ہو جائے اور اس کو ہم بند کروا دیں, جس طرح انہوں نے ووٹنگ مشین جو ہے نا الیکٹرانک مشین بند کروائی. ٹھیک ہے. مطلب وہ اس کو نہیں چلنے دیا. اور یہ پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. اب دیکھیں اس نے بچوں کو سٹارٹنگ سے قرآن لازمی کر دیا, اس کو ترجمہ تفسیر کے جو خط کر کے کر یہ چیزیں وہ بک نہیں چھاپ رہے, قرآن نہیں چھاپ رہے. مطلب کہ اس معاشرہ بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ میرا معاشرہ جو ہے نا وہ خود ہی تیار ہو جائے. اور اس کے علاوہ اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. مطلب آپ لوگوں کو سب پتہ ہے, آپ لوگ اس کو گنوا بھی. مین چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں. جس طرح یہ شریف ان کو 1000 روپے دیتے تھے اور اتنا جتاتے تھے اور مریم اورنگزیب دیتی تھی وہ 2000 میں وہ بھی کر سکتے, جبکہ عمران خان اس کو 12000 روپے غریب بندے کو دیتا تھا. لیکن یہ میں ایک عمران خان کی فرسٹ ایڈ کی بات کر رہا ہوں. اس کے منصوبے بہت بڑے تھے, اس کو بہت تھی انٹرنیشنلی اور نیشنلی. اب کسی غریب کو جب بندہ منتھلی یا ڈیلی لگا دیتا ہے آپ کو میں 2000 دوں گا تو وہ صحیح ہے, یا میں اس غریب کو کوئی بزنس کروا دوں, اس کو کوئی ریڑھی لگا دوں, جس اسلام آباد میں اس نے ریڑھیاں لگا کے اور چھوٹی چھوٹی شاپس کھول کے دی تھی مین جگہوں پہ, وہ بلڈ کر کے دے دے غریب کو اس کا بزنس وہ اچھا ہے, یا اس کو منگتا ہی رہنے دو ساری زندگی اس کی ہیلپ ہی کرتے رہو وہ اچھا ہے. اس کی سوچ یہ تھی کہ میں پاکستانی قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کروں. ٹھیک ہے. وہ تنقید بھی نہیں کرتا تھا زیادہ کہ بھئی اس نے یہ کیا, اس نے پیچھے یہ کیا. اس کا فوکس یہ تھا کہ میں نے معاشرہ بلڈ کیسے کرنا ہے. کوشش تھی کہ جتنے بھی اس کے ساتھ بندے تھے وہ کرپٹ تھے, جس کی وجہ سے وہ اتنا تیزی سے سکسیس نہیں ہو سکا. نہ کمپنی اس کو آگے بڑھنا دیا اس کو, نہ جو اس کے ساتھ علم سے ایسے جس طرح راوی پروجیکٹ تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں. مطلب وہ کرپشن کے ہی بوتے پہ وہ آئے تھے ساتھ میں. اچھا ہوا ان کا صفایا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ عمران خان اور رہتا تو جتنی تیزی سے یہ چیزیں چل رہی تھی, یقین جانو آئی ٹی کے اوپر اتنا زیادہ کام کروا رہا تھا. وہ سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ ڈالرز آتے ہیں وہ آئی ٹی کی انڈسٹری اتنی بڑی ہے کہ آپ اپنے کنٹری اپنے گھر میں بیٹھے پروجیکٹ کر کے ڈالر پوری دنیا سے خرید سکتے ہو. مارکیٹ وہ ہے, اس میں کودنا چاہیے جو بڑی ہے, جس طرح امیزون ہے. امیزون ایک بہت بڑی فش ہے, پوری دنیا اس سے کما رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان نے بھی اس کی بھی یہی کوشش تھی کہ آئی ٹی کو اوپر لایا جائے. اور دوسری چیز سب سے بڑی جو تھی جو دنیا کما رہی ہے, ٹورزم. جس طرح دبئی ایک صحرا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اس نے دنیا کو حیران کر دیا کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بنا کے پوری دنیا کا ایک ڈیسٹینیشن فیورٹ بن گیا ہے کہ کہیں سے بھی کس نے جانا ادھر کے ٹورزم کے لیے بھی جاتے ہیں. اس نے ہر چیز وہاں اگا دی ہے, مطلب مہیا کر دی ہے.
جب ٹورزم سے اتنا پیسہ آ سکتا ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے فلڈوں کے لیے ہمیشہ کمپنی نے آگے بڑھ کے جناب والا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نے اتنے لوگوں کو بچا لیا، اتنے، او بھائی 70 سال سے آپ نے اس کے اوپر، آپ نے سیمنٹ فیکٹریاں تو بنا لی ہیں، آپ نے کمپنیاں تو آپ نے ساری کمپنیاں اپنی بنا لی، کیا آپ نے فلڈ کے اوپر کوئی اپنے ہی نام کی کمپنی بنا لیتے؟ ہم کہتے ہیں کہ کمپنی کے نام کی یہ کمپنی ہے، جو ہمارے فلڈ جو بھائی جس میں وہ متاثر ہوتے ہیں اس کے لیے کیا کیا؟ ہمارے پاس کوئی ایئر ایمبولینس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جس طرح کی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، جو کہ دنیا کے پاس لیٹسٹ چیزیں آ چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہم ٹورزم دنیا کی سب سے زیادہ گروئنگ اکانومی جو ہے نا وہ ٹورزم کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ہمارے پاس ساری دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو وزٹ کر کے آ چکے ہیں، دنیا گھوم کے آ چکے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ٹورزم پاکستانی جیسی کوئی نہیں ہے جگہیں، لیکن انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہے۔ دنیا کا رجحان آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ ٹورزم کے اوپر ہو رہا ہے، اور پاکستان میں عمران خان نے ہر بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے اپنے ٹورزم کی پبلسٹی کی ہے، چاہے وہ سعودیہ آیا ہے، چاہے کانفرنس ہوئی ہے، چاہے کوئی بادشاہ آیا ہے، ٹریز اور ٹورزم کے اوپر اس نے ہمیشہ بات کی ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی وہاں جا کے دکھایا، لوگوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ویژن بڑے تھے، اس کے ویژن صرف یہی نہیں تھا کہ آج سے 50 سال پہلے یا 20 سال پہلے آپ نے ایک موٹر وے بنا دی ہے، ساری زندگی آپ اس ایک چیز کے اوپر بھی وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ بھئی ہم نے موٹر وے بنا دی ہے، اور کیا اس کے اوپر عوام کا کتنا ٹیکس تھا، کتنا تھا، وہ اپنی جیب سے تو لے کے نہیں آیا۔ دنیا ترقی کر گئی ہے، چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہم صرف اس موٹر وے کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں۔ عرب میں اب دیکھو کسی کا بھی ایک پہاڑ کے اوپر ہی بھی ایک گھر ہے نا، تو اس کے اوپر پہلے سڑک جاتی ہے اور اس کے بعد پورا انفراسٹرکچر، پانی شانی بجلی ہر چیز پہنچتی ہے، اس کو اسپیلڈ ہوتا ہے کہ اب آپ بلڈ کر لو۔ ایسے سے گھر دیکھے ہیں پہاڑوں کے اوپر، ایک ایک گھر ہے، اب تک روڈ جا رہا ہے، نہ آج تک کسی نے وہ اپنی فوٹو کھنچائی ہے، نہ پھیتا کاٹا ہے۔ یہاں لیٹرین بنتی تھی اور شہباز شریف کی تصویریں، اور اس کا جا کے وہ پھیتا کاٹ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کام وہ جو آپ خاموشی سے کریں اور تیزی سے کریں، اور تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ عمران خان کی تعریف یقین جانو یہ پٹواری سارے کرتے ہیں، دل میں ان کے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بندہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ صحیح نہیں، ان کو ویژن کا کہ عمران خان مطلب اندر سے وہ جو ہے نا دل میں ان کے ہے، لیکن دماغ جو نواز شریف نے 20 سال تقریریں سنا کے بھرا پڑا ہے، وہ جو ریکارڈنگ ہو گئی ہے نا، وہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ان کے پاس، جو دماغ میں ریکارڈنگ ہوئی ہے، اس کے لیے ان کا جو ہے نا سافٹ ویئر ہی اپڈیٹ ہو یا جو بھی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ عمران خان نے مطلب بڑے پیمانے پہ ان دا فیوچر اگلی نسل کے لیے، اور جو ہماری موجودہ نسل ہے اس کے لیے 50 سال 100 سال کی منصوبے سوچ رہا تھا کہ ہم نے گروئنگ اکانومی بھی بننا ہے، ہم نے اچھے مسلمان بھی، اور ہم نے دنیا کو لیڈ بھی کرنا ہے۔ لیڈر تو وہ تھا، ایسا لیڈر کوئی نہیں ہے کہ جو اقوام متحدہ میں جا کے اتنی دھڑلے سے تقریر کرے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ تقریر کرے، اور اس کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ آپ دنیا حیران رہے گی کہ کس طرح یہاں جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے جو حکومتیں ہیں، وہ ڈرتی ہیں وہاں جا کے کچھ لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن ایک ہمارا لیڈر عمران خان ہے جو نہ ڈر، دلیر، بہادر اور اچھا مسلمان اور اللہ کا ولی اور مرشد ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی عابد بھائی، جی واصف صرف 2 منٹ مجھے دیجیے گا۔ جی واصف آپ لے اچھا واصف جی جی واصف آپ لے اچھا واصف عابد بھائی پھر ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ اچھا چلو واصف آپ بعد میں لے لینا یار، ڈوگر بھائی کو لینا دو یار۔ اچھا چلو واصف آپ بعد میں لے لینا یار، ڈوگر بھائی کو۔ میرے خیال میں سب کچھ اچھے طریقے سے ڈسکس ہو چکا ہے، اور جو خاص طور پہ ایک محمود بھائی نے بات کی نا 2-4 منٹ، تو مطلب آپ کے پاس کوئی ہے سورس جو اس کو مطلب ریکارڈنگ کر کے یہاں سے مطلب یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یہ کلپس بھی اپلوڈ کر سکیں؟ آپ ہے کوئی ایسا چکر؟ ہو جائے گا، کیا کہنا کیا چاہتے ہوں؟
सर जब इतनी अच्छी डिबेट हो रही होती है तो कुछ अगर कुछ पॉइंट्स हों तो उसको अगर मेरे ख्याल में हिलाया जाए तो ये भी एक कैंपेन का हिस्सा ही होता है ना, अच्छी बात ही होती है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर जी, अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ तो और सब ने बहुत अच्छा किया। मैं सर जी एक सवाल रखना चाह रहा था अपनी तरफ से, तो अच्छा सारे मेरी साथियों बात की राय सुनो ना, जानना चाह रहा। कमर कमर हाँ आपका सवाल जो है ना वो, क्योंकि उसने कुछ ऐड करना है वासिफ ने ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक वासिफ ने ठीक। कुछ तो ऐड फिर करना है। वासिफ भाई के बाद मुझे मौका दीजिएगा, मैं कुछ सवाल रखना चाहूंगा। बस ठीक है, आपको आपका सवाल आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। वासिफ आप कुछ ठीक इंक्लूड ठीक। करना चाहते थे उसमें? जी जी तुम भाई, खुरम साहब ने और ये सब ने जो है ना काफी चीजें सारी तकरीबन कवर कर दी। सिर्फ मैं एक चीज कह रहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि किसी भी लीडर ने जो है ना वो एनवायरनमेंट पे बात की, यानी जो भी माहौलियाती आलूदगी है ना उस पे बात की, ना सिर्फ बात की बल्कि एक्शन भी लिए। तो आपको भी पता है कि किस तरह से 10 मिलियन ट्रीज और फिर यानी बिलियन ट्रीज सुनामी, और जिस तरह से यानी ये प्रोजेक्ट चला है, और उस पे फिर जो बोरिस जॉनसन की तरफ से अप्रिसिएशन आई थी लास्ट में। और अभी आपको पता है रिसेंटली जो है ना वो COP28 हुआ है, ये तकरीबन 200 मुल्कों का जो है ना यानी इन्वायरमेंट पे जो भी माहौलियाती आलूदगी है, और इस पे कहते हैं ना कि एक ग्रुप बना हुआ है, बेसिकली एसोसिएशन है। तो उस पे वो उनका अभी आपको पता है कि दुबई में इजलास हुआ है वहाँ पे 200 कंट्रीज का। और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको उन्होंने वो बिल्कुल गार्ड के साथ लास्ट कोने में खड़ा किया हुआ था। ये वही पाकिस्तान है कि जो कुछ अर्सा पहले, सिर्फ आई थिंक 1 साल पहले जो है ना वो एक नहीं तकरीबन 2 साल पहले यही पाकिस्तान था, यही प्राइम यानी कि इसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान। और पूरी दुनिया में अप्रिसिएशन मिल रही थी कि जी पाकिस्तान ने जो है ना अपना हदफ जो है वो सबसे पहले पूरा किया है। पाकिस्तान ने माहौलियाती आलूदगी, जिसमें पाकिस्तान शायद 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, पॉइंट्स में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो पाकिस्तान दुनिया में लीड कर रहा था। पाकिस्तान जो है ना वो उस ना सिर्फ बिलियन ट्री सुनामी के ज़रिए बल्कि और बहुत सारे इनिशिएटिव पाकिस्तान ऐसे ले रहा था जिससे कि दुनिया में जो है ना कि माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। क्योंकि पाकिस्तान जो है आपको पता है अनफॉर्चुनेटली दुनिया के टॉप 7 कंट्रीज़ में आता है कि जो माहौलियाती आलूदगी से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए। आपको पता है कि दुनिया में जो बड़े बड़े मुल्क है जो कहते हैं ना कि ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमीज़ है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इस आलूदगी में, लेकिन वो उसको एलिवेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ये इमरान खान पहली दफ़ा था जिसने ना सिर्फ ये इस बात पे ज़ोर दिया कि आपने किस तरह से यानी कि हमें सोचना पड़ेगा ये कितना सीरियस मसला बनता जा रहा है। दूसरी तरफ हम कंपैरिजन करें नवाज शरीफ, क्या आपने नवाज शरीफ के मुंह से, अगर आपने उसकी पूरी सियासत में कोई 30-35 साल में कभी इन चीज़ों का, एनवायरनमेंट का या माहौलियाती आलूदगी या इसके कोई भी एक लफ्ज़ भी सुना हो, तो मेरे तो कभी कान से नहीं गुजरा। मैंने तो हमेशा उसको जो है ना वही यानी कि रवायती बातें करते देखा, कोई किसी कहते हैं ना कि किसी सवेयर मसले पे किसी पॉलिसी स्टेटमेंट देते नहीं सुना। तो उसको तो इन चीज़ों का पता भी नहीं कि पाकिस्तान को किस तरह से यानी कि इसका इम्पेक्ट हो रहा है। आपने देखा है कि अभी पाकिस्तान के 2 शहर जो है ना, वो पाकिस्तान का एक शहर है मतलब कि फैसलाबाद भी अब आ गया है, लाहौर भी आ गया है, इवन रावलपिंडी जो है यानी पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आ गया है। तो इन शहरों पे किस पार्टी की हुकूमत रही पिछले 30-35 सालों में? किस पार्टी ने इन शहरों को जो है ना वो कंक्रीट का शहर बना दिया, दरख्तों को बिल्कुल जो है ना कहते हैं कि उजाड़ के रख दिया, दरख्तों को मिटा के रख दिया, और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको कितने बड़े जो है ना वो रिस्क में मुब्तला कर दिया। यानी कि आपको पता है कि सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन और ये जो दरख्त है ये कितने ज़रूरी आने वाली नस्लों के लिए। तो ये सिर्फ एक बंदे ने सोचा है जिसका नाम इमरान खान है। तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं एक पढ़े लिखे, एक कहते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग, और एक कहते हैं ना फोर्स साइटर का, एक घटिया किस्म के, और एक कहते हैं ना कि अनपढ़ आदमी से जिसको कुछ पता ही नहीं है चीज़ों का, जिसकी कोई अपनी सोच नहीं है, जो किसी भी पॉलिसी पे अपने स्टेटमेंट नहीं रखता। एक तो ये एनवायरनमेंट पे मैं बात करना चाह रहा था, दूसरा है एग्रीकल्चर।
پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ایگریکلچر ہم بچپن سے اپنی کہتے ہیں نا کتابوں میں پڑھتے ہیں جی، پاکستان کے تقریباً 70% لوگ جو ہے نا وہ زراعت سے وابستہ ہے. ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا جی پاکستان میں گاؤں دیہاتوں میں. لیکن پاکستان یہی پاکستان ہے جو جس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فوڈ سیکیورٹی کا بن چکا ہے، بلکہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا مسئلہ بننے والا ہے. ایون کہ جو ملک جو کہ زرخیز نہیں ہے وہ بھی اس پہ اتنا کام کرے، وہ دوسرے ملکوں میں جو ہے نا زمینیں لے کے انویسٹ کرے. آپ کو پتہ ہے سعودی اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز، یو اے ای اور یہ کنٹریز دوسری کنٹریز میں جا کے زمینیں لیز پہ لے کے اور خرید کر ادھر زراعت کر رہی ہے، کہ ان کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا ایشو بننے جا رہا ہے فوڈ سیکیورٹی جو ہے کنٹریز کے لیے. اس پہ جو ہے نا بہت ساری جا کے جنگیں ہوگی اور اس طرح کی چیزیں ہوگی، کیونکہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے نا وہ سب سے مین چیز ہے کہ سروائیول کے لیے. اب اس پہ بھی عمران خان نے انیشیٹو لیا. آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں 2 سال لگاتار 5 بمپر کراپس ہوئی پاکستان میں، جو ہے نا ریکارڈ پیسہ بنا یہ زراعت میں. لوگوں کو انیشیٹو دیا گیا، لوگوں کو کہتے ہیں نا کنسیشنز دی گئی، ٹیکس کنسیشنز، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس پہلے ہی نہیں ہے ان پہ، لیکن ان کو فردر کنسیشنز دی گئی تاکہ فوڈ سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے نا اس کو سولو کیا جائے. 5 بمپر کراپس ہوئی. پھر عمران خان نے جو سب سے کہتے تھے کہ عمران خان کا جی سب سے قریبی دوست ہے جہانگیر خان ترین، علیم خان، ان لوگوں کو بھی عمران خان نے نہیں بخشا، اور اس پہ بھی اس نے میرٹ لاگو کیا. جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی، اس نے دیکھا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے. اس بندے نے اپنی ذاتی پالیٹکس کا نہیں سوچا کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اگر یہی نواز شریف ہوتا، آپ کو پتا اس کی اپنی شوگر ملز ہے، اگر یہی نواز شریف ہوتا اور اس کی پارٹی میں ہوتے جہانگیر خان ترین، علیم خان، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو نہ یعنی کہ کہتے کہ نہ ان کو بخشتا، نہ ان کو چھڑواتا؟ لیکن یہ عمران خان ہی تھا جس نے اپنی دوستی، اپنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ ملک کی خاطر قربان کر دی، اپنے پارٹی کا مفاد. اس نے ملک کو، پاکستان کو جو ہے نا وہ اپنی پارٹی سے اوپر رکھا. اور حالانکہ اگر وہ اپنی پارٹی کا سوچتا تو وہ یہی سوچتا کہ یار میری پارٹی کمزور ہوگی، یہ جو مطلب کہ اس طرح اتنے مضبوط لوگ جو ہے میری پارٹی میں اگر وہ چلے گئے. لیکن اس نے ذرا نہیں سوچا، اس نے یہ سوچا کہ پاکستان کا فائدہ کس میں ہے. اس نے بڑے چوروں پہ ہاتھ ڈالا، اور یہی چیز جو ہے نا وہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے دور میں کوئی فائدہ نہیں ملا. ہم نے عمران خان کے لیے اتنا کام کیا، پی ٹی آئی کے لیے اتنا کام کیا، لیکن جب فائدہ اٹھانے کی بات آئی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں لینے دیا گیا. یہ اپنے منہ سے وہ لوگ کہتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک نیشنلسٹ ہے، وہ ایک اسٹیٹس مین ہے. وہ اس کے جو ذاتی مفاد ہے نا وہ پیچھے ہے، اور ملکی مفاد جو ہے نا اس کے سب سے آگے ہے. بس یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. تھینک یو سو مچ. جی قمر بھائی، اب آپ نے سوال رکھنا ہے، دیکھیں ہم کیا سوال رکھتے ہیں. اچھا، پہلے ڈسکس ہو رہا، سب بھائیوں نے اس موضوع پہ بہت اچھی بات کی ہے. میں سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ ان دنوں صورتحال ہے، مطلب جو سیاسی اور جو یرغمال کیا ہوا ہے، اچھا آپ دوستوں کو کیا لگتا ہے کہ کمپنی والے جو ہیں وہ الیکشن کروا کے زور زبردستی سے کوشش کر کے، مطلب دن دہاڑے بے غیرتی کر کے اگر نواز شریف کو لے آئیں اور کچھ 30% اس کو اقتدار دے کے باقی پاورز خود انجوائے کریں، اور ساتھ میں لوگوں سے گالیاں بھی کھاتے جائیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی نہ دے سکیں اور ذلت کا سامنا کریں، ان کے لیے یہ ایزی وے ہے؟ یا کہ ابھی جیسے چل رہا ہے، مطلب جیسے کہ مے خانے کے ساتھیوں کو ساتھ میں شامل کر کے تو وزارتیں اور مطلب عیاشی کا سامان میسر کیا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اور اوپر ایک باس بیٹھا ہوا ہے، نیچے اس نے ہر بندہ اپنی مرضی سے بٹھایا ہوا ہے. یہ سوٹ کرتا ہے ان کو، یا دوسرے پہلے والا جو میں نے الیکشن کی بات کی ہے، اس میں میرے خیال میں مطلب جیسے آسانی ہے ان کے لیے، وہ ڈائریکٹلی جو بھی انسٹرکشن ہوتی ہے اس کو 1 سیکنڈ میں فالو کر لیا جاتا ہے، اور بڑا ایک اچھا سا ماڈل چلا رہے ہیں اپنے حساب سے، وہ مزے بھی کر رہے ہیں. عابد صاحب اگر سوال میرا سمجھ آ گیا ہو تو میں یہ سوال رکھنا چاہتا تھا ساتھیوں سے کہ ان دونوں صورتحال میں کیا سوٹ کرتا ہے آپ کو؟ اچھا جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ الیکشن نہ کروا کے اور انہیں فائدہ ہے، یا الیکشن کروا کے انہیں فائدہ، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں تھوڑا ایکسپلین کر دیا میں نے کہ مطلب
اس طرح کیسے انجوائے کر رہے ہیں، اور ویسے تھوڑا پاور کو شیئر کرنا پڑے گا، جو بھی ہو، جو بھی گورنمنٹ ہوگی، تھوڑا بہت شیئر کرنا پڑے گا. ایسے براہ راست انجوائے کر رہے ہیں وہ، اور اپنی مرضی سے جو مرضی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دو چار چیزیں اس میں ہیں. قانون بھی آتا ہے، تو اگر قانون کی بات کریں تو وہ تو اس کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں رہی ہے ہمارے پاس. نہیں، وہ قانون چلیے تو ٹھیک ایک ہے. سیکنڈری چیز ہے نا، اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب الیکشن کروا کے مطلب بعد میں دھاندلی کے جو الزام لگیں گے، مشکلات پیدا ہوں گی، وہ بہتر ہوگا یا ایسے ہی اپنی مرضی سے انجوائے کرتے رہے، یہ بہتر ہوگا؟ کیسے، یہ سوال ہے میرا. ان کو کیا اچھا سوٹ کرتا ہے مطلب زیادہ؟ چلے یہ پھر اپنے فہیم صاحب کے پاس چلتے ہیں. فہیم صاحب السلام علیکم. جی بالکل. فہیم صاحب السلام علیکم. سر آپ نے سنا قمر ڈوگر صاحب نے جو سوال رکھنے کی کوشش کی ہے؟ قمر بھائی یہ ہیں کہ جو شریف وغیرہ ہے وہ کریں. عابد بھائی آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا. اچھا رجیم انجوائے کر رہے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ الیکشن کروائیں؟ اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے قمر بھائی؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. چلے اوکے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیں ان ریالٹی نواز شریف جو یو کے میں بیٹھا ہوا تھا اس کو پریشانی تو کوئی نہیں تھی، پیسہ بھی کھلا ہے، تو کیا ضرورت ہے پیچھے پاکستان میں جا کے گالیاں کھانے کی، یہ سارا کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے. اس نے تو یہاں تک بھی بندوبست کر لیا تھا کہ وہ یہاں کسی خاتون سے شادی کر کے اپنا وہ لے لے گا میرج بیس پر، مطلب اپنا ویزا اپلائی کر لے گا. ٹھیک ہے. تو اس نے رستے سارے نکالے ہوئے تھے، لیکن پاکستان کیوں گیا اور اس کو کیا بینیفٹ ہے؟ تو سر بات یہ ہے کہ نواز شریف جو پاکستان گیا ہے وہ امریکن لابی کے کہنے پہ گیا ہے. نواز شریف جو پاکستان گیا ہے وہ اس لیے گیا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جب پاکستان گیا ہے تو وہ اسرائیل سے یہ انڈرسٹینڈنگ کر کے گیا ہے کہ حکومت میری ہوگی، جبکہ یہی خواہش زرداری کی تھی کہ وہ امریکن لابی کے ساتھ تھا. جو نواز شریف نے ذرا زیادہ سمارٹ کام کیا ہے. نواز شریف اصل میں اسرائیلی لابی کے پیچھے لگ کے گیا ہے، کیونکہ جب اسے مجبور کر رہے تھے کہ تم جاؤ، اور وہ کیوں اسے مجبور کر رہے تھے یا زرداری کو کیوں مجبور کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم منور کر سکتے ہیں، جن کو ہم اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، اور جن کو وہ سو کال جمہوری گورنمنٹس کہتے ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. آنے والے 2-3 سال میں آصف منیر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ندیم انجم ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جن کے اسکیلیٹنز ان کے پاس زیادہ ہے، تو ان کو وہ سوٹ کرتے تھے، تو پھر ان سب کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سر بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، بظاہری طور پہ لگتا ہے کہ لوگوں کے سٹے ختم ہو گئے، بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے اداروں کے. پھر کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے ایک دنیا میں سو کال ماڈل کریٹ کیا گیا ہوا ہے کہ جی اس ملک میں جمہوریت ہے، اس میں ڈکٹیٹرشپ ہے، اس میں مارشل لا لگا ہوا ہے، اس میں یہ لگا ہوا ہے. ٹھیک. تو وہ کیوں لگتے ہیں؟ وہ صرف اسی لیے لگتے ہیں کہ جو دوسری ریجن کی پاورز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آپ کے ایز ان پاکستان میں بیٹھ کے ان کے انٹرسٹ کو واچ کیا جائے. تو ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی ابھرتی ہوئی پاور ہے، تو ان کو اپنا کوئی کتے بلے چاہیے تھے جو پاکستان میں سو کال جمہوری گورنمنٹ ہو. سو وہ ان کی نظر میں بلاول بھٹو اینڈ زرداری واز اے بٹ مور سوٹیبل.
ٹھیک ہے، اوکے. اے، اسرائیل کی جو سب سے بڑی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اور اسی میں اتنے دانت ہیں کہ اگر وہ نیوکلیر حملہ کرے تو اسرائیل جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی بڑی تکلیف تھی کہ ہم اپنا بندہ لائیں اور جو ہماری مرضی سے چلے. تو اصل میں اسرائیل کی کامیابی ہوئی ہے، انہوں نے نواز شریف کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ دونوں